بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں لطیف کوسہ صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کوسہ صاحب, موونگ آن, آج جو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کا جو معاملہ ہے اور وہ جو کیس کی سماعت ہوئی, اور یہ اب سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. ایک تو پہلے یہ بھی بتائیے گا کوسہ صاحب کہ یہ فیصلہ مطلب کیوں نہیں اس پر ہو پا رہا, اور سن کر فیصلہ کیوں نہیں کر دے رہے, کیوں یہ بار بار یہ ایسا لگ رہا ہے بظاہر کے معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے. اب یہ ایڈجرنمنٹ سینئر ڈی اے جو ہے, یہ لیگل آپ کے لینگویج میں, یہ کس طرح سے لیگل رائٹس کو بھی امپیکٹ کرے گا؟ آلریڈی آپ بھی آج موجود تھے, آپ نے میاں عباد فاروق کی بھی کیس کا حوالہ دیا, اور اٹارنی جنرل نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ ملاقات بھی اب تو فیملیز کے ساتھ نہیں کرنے دی جا رہی ہے, غیر انسانی سلوک بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے. سو یہ معاملہ کیوں لٹکایا جا رہا ہے آپ کے خیال میں کوسہ صاحب؟ دیکھیں, ایک تو 7 ہفتوں تک 7 ہفتے جو ہے ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس پچھلی تاریخ پر حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی موجود تھے, اور ان کے بیٹے کو بیرسٹر حسین نیازی کو ان کو بھی نہیں ملنے دیا تھا 7 ہفتوں سے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک والد کا کیا احساسات ہو سکتے ہیں, ان کی ماں یعنی بچے کی ماں کی, نیازی صاحب کی بیگم کی, یا ان کے دوسرے بہن بھائیوں کی, ان کا کیا تذبذب سے گزر رہے ہوں گے کہ کیا میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر اسی طرح میرے پاس جو ایک شخص آیا کہ اس نے کہا میرا باپ جو ہے اس کو اتنا تشدد ہوا ہے کہ اس کا بازو توڑ دیا ہے اور 7 ہفتے سے نہیں ہے, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کس اذیت اور کرب سے یہ فیملی گزر رہے ہیں. اور جنہیں ملاقات کرنے دی گئی ان کو آپ دیکھیں ذرا, ان کو زنجیریں پاؤں میں مار ڈال کر, اور پھر ہاتھوں پہ جو ہے ہتھکڑیاں لگا کے پیچھے سے, کمر کے پیچھے سے ہتھکڑیاں باندھ کر اسے, اور ہوڈ بلیک کالا, یعنی وہ ہوڈ جو پہناتے ہیں نا, اس ہوڈ کے ذریعے ان کو جو ہے 2 فرشتے ساتھ کھڑے کر کے وہ ملاقات کروائی گئی. یہ میرے خیال میں نازی جرمنی میں بھی ایسا تشدد, ایسا ظلم کسی دشمن کے ساتھ بھی آپ نہیں کرتے. اور یہ ہے ہماری افواج پاکستان کے ٹرائل کورٹ مارشل کا, انہوں نے اس طرح کی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. اور یہ ملاقاتوں کا انداز ہوتا ہے کیا کہ اپنے وہ باپ سے, ماں سے, بیٹے سے, بیوی سے, بہن سے, یہ اس طرح سے ملاقات کی کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ 1 سال سے زائد وہ لوگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کی آپ داستانیں سنیں, دل خون کے آنسو روتا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اتنا ظلم اور بربریت, انسانیت, کیا ہم اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ تو میں نے یہ پچھلی تاریخ پہ بھی عرض کیا تھا کہ خدا را اسے یکسو کیجئے گا تاکہ ڈے ٹو ڈے بنیاد پر کریں. دیکھیں, ایک پرائیویٹ وکیل رکھا ہے, اور پرائیویٹ وکیل بھی وہ ہے جو پہلے عمران خان کی وکالت کرتے رہے ہیں. اور آپ کو پہلے 2 نظیریں ملیں گی پاکستان کی تاریخ میں کہ جب اٹارنی جنرل کو سپر سیڈ کر کے پرائیویٹ وکیل رکھا گیا تو, اور بروہی کو رکھا گیا تھا. اس وقت کے اٹارنی جنرل نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا کہ اگر میں اٹارنی جنرل ہوتے ہوئے وفاق کا کیس نہیں کر سکتا اور پرائیویٹ وکیل کی ضرورت ہے تو پھر میں مستعفی ہوتا ہوں. اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. فخر الدین جی ابراہیم نے, جو اٹارنی جنرل پاکستان تھا, اس نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا جب وفاق نے شریف الدین پیردادا کو رکھا تھا, شریف الدین پیردادا کو. تو اس نے کہا کہ اگر پرائیویٹ وکیل آپ نے رکھا ہے تو پھر میری ضرورت نہیں. اور 2 فیصلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے موجود ہیں, وہ 2017 میں ہے اور 2024 میں رپورٹڈ ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اٹارنی جنرل آف پاکستان لکھ کے نہیں دے گا کہ میں نااہل ہوں, میں یہ کیس نہیں کر سکتا, اس میں اتنی تکنیکی پیچیدگیاں ہیں کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں کرنے کے, تب تک پرائیویٹ وکیل کوئی محکمہ نہیں رکھ سکتا. لیکن کیا کیے, شومی قسمت کے یہ اعتراضات کے باوجود ان کو جو ہے اجازت دے دی گئی, اور پھر ابتدائیہ میں ہی جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. دیکھیں, یہ بدقسمتی ہے بہت. اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں آلریڈی کوسہ صاحب, اور یہ بھی اس پہ بھی ضرور بتائیے گا کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کیا یہ واقعی پوچھا کہ یہ کیس جو ہے وہ ریمانڈ بیک کر سکتے ہیں, اور اس سٹیج پر مطلب یہ خیال آ رہا ہے؟ دیکھیں, انہوں نے کہا, بلکہ پوچھا گیا, یہ پہلے شاہد وحید صاحب نے پوچھا کہ بھائی ہمارے ہی 5 ججز نے کیا ہے کہ کیا ہم ریمانڈ کر سکتے ہیں؟ پہلے اٹارنی جنرل نے کہا نہیں ریمانڈ کر سکتے. اچھا, پھر یہ بات جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پوچھی تو اٹارنی جنرل جو ہے وہ پھر یو ٹرن لے لیا.
کیونکہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہے کچھ اس طرح کا وہ سوالات کر رہے ہیں جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرتے ہیں، جو اس کی طرف لین کرتا ہے کہ جی کیوں نہیں ہم اپیل میں ہم منظور بھی کر سکتے ہیں اپیلیں، ہم خارج بھی کر سکتے ہیں، ہم ریمانڈ بھی کر سکتے ہیں، اپیل کا جو جنرل پرنسپل ہے، پروویژن ہے، اس میں تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ایف بی علی والا جو 1975 کا ہے، بریگیڈیئر ایف بی علی والا کیس جو 1962 کے آئین کے تحت تھا، 62 کے آئین کے اور 73 کے آئین میں زمین آسمان کا فرق ہے. باہر کے اس میں بھی نیکسس کی بات ہوئی تھی اور وہ بریگیڈیئر تھا. یہاں تو بچے ہیں یا وہ لوگ ہیں سویلینز ہیں جو عمران خان کی گرفتاری سے بقول ان کے ناراض ہو کر انہوں نے ایک اپنا ناراضگی کا اظہار ایک طریقے صحیح یا غلط طریقے سے کیا. یہ الزام ہے ان کا. تو یہاں تو کوئی اینمی وہ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ کوئی فوجی بھی نہیں ہے، یہاں تو سویلین ہے، پیور اینڈ سمپل. اس لیے وہ اطلاق اس کا ہوتا نہیں ہے. فیملیز کھوسا صاحب کس طرح سے ڈیپلی اس سے امپیکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اس ملک میں. اٹس الارمنگ، اٹس ویری انفارچونیٹ. کھوسا صاحب لاسٹ کامنٹ، پرویز خٹک صاحب سابق وزیر دفاع اور عمران خان صاحب کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے. خٹک صاحب نے جو ان کی ٹیسٹیمنی ہے یہ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں، سر وہ جب وہ سامنے آتی ہے وہ اس میں مینشن کرتے ہیں کہ جی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے ان کو تمام چیزیں جو ہے وہ بتائی کہ کس طرح سے ایک نوٹ انویلپ میں اٹیچ تھا، اور سب وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا حوالہ دے کے وہ بتا رہے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے ایکٹ کو ایٹریبیوٹ کیا اس کورٹ سٹیٹمنٹ کے حوالے سے. کوئی انکریمنیٹنگ چیز تو عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے تو نام بھی نہیں لیا عمران خان صاحب کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اس اسٹیٹمنٹ سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ اور نیب کی تو کچھ سوشل میڈیا پہ خبریں بھی چلی تھی کہ نیب نے شاید استدعا کی ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو جو ہے کہ ہوسٹائل وٹنس کے طور پہ کورٹ سے استدعا کی جا رہی ہے کہ ڈکلیئر کیا جائے ہوسٹائل وٹنس. دیکھیں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہوا اصل حقیقت تو یہ ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ میں نے اس میں ضمانت کروا رکھی ہے. چیف جسٹس صاحب کی بینچ اور جسٹس جہانگیری صاحب کی بینچ نے اسی کیس القادر کیس میں ضمانت لی ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ملک ریاض فیملی کا تھا وہ ان کے المشرق بینک کے اکاؤنٹ سے سیدھا جو ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا ہے. اس میں سے ایک پائی بھی نہ تو عمران خان اور نہ ہی بشرا بی بی کے جو ہے وہ وہاں سے نکلی ہی نہیں ہے. اور پھر اسی طرح جو القادر ٹرسٹ میں جو زمین دی ملک ریاض نے وہ ٹرسٹ کے نام ہے، اور وہاں یونیورسٹی ایک قائم ہے، یونیورسٹی فنکشنل ہے، 150 بچہ پڑھ رہا ہے، مفت تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور اس میں بھی نہ عمران خان اور نہ ہی بشرا بی بی نے کوئی ایک دھیلے کا مفاد اٹھایا ہے اس میں سے. وہ کیس تو سرے سے بنتا ہی نہیں ہے. سر کیا یہ نیب ابھی بہت ہیٹ فیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ لازمی بات ہے کیونکہ کھٹک کیا کہہ سکتا تھا. دیکھیں کھٹک صاحب نے تو وہی کہنا تھا نا کہ جو اس کے سامنے ہوا تھا. اگر یہ کھٹک صاحب کو یہ اس لیے بنا کے لائے تھے کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دے گا اور یہ کہے گا کہ عمران خان نے اس میں سے کوئی مفاد اٹھایا ہے، تو وہ مفاد تو اٹھایا ہی نہیں ہے، ریکارڈ کی بات ہے. تو خٹک صاحب کیسے کہہ سکتے تھے؟ اور پھر خٹک صاحب نے عمران خان صاحب کی ان کو فائدہ پہنچاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. تو کیس ہی کوئی نہیں ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ کیس ہے ہی نہیں، جس طرح عدت کا کوئی کیس نہیں ہے. انہوں نے اپنی طرف سے دیکھیں 3 کیس بنائے تھے. ایک کیس انہوں نے بنایا عمران خان کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے، سائفر والا. آپ نے دیکھ لیا سائفر والے نے، ڈویژن بینچ نے بری کیا انہیں. آپ کو یاد ہے نا؟ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اب دیکھیے عدت والا آپ کے سامنے ہے، وہ عمران خان کو وہ یعنی مورلی ڈباش ثابت کرنے کے لیے کیا. اور تیسرا کیس یہی ہے القادر والا، ان کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے کیا کہ یہ جی اس نے کمائی کی ہے اس میں سے. نہ تو یہ کمائی ہے اس میں، نہ ان کی جو ہے بدچلنی کا کوئی ایلیمنٹ آتا ہے اس میں، اور نہ ہی ان کا دہشت گردی کا ایلیمنٹ آتا ہے. خدا کا خوف کریں بھائی. آپ نے الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے 3 ان کیسز میں متواتر تسلسل سے سزا کروائی اور زور سے بلڈوز کر کے سزا کروائی. عوام نے اس کا ریئیکشن 8 فروری کے ورڈکٹ میں دیا. عوام مشتعل ہو کر انہوں نے ضد کر کے آ کے ان کے کینڈیڈیٹس کے سمبل ڈھونڈے.
مجھے تلاش کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے میں امریکہ سے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کینیڈا سے آیا ہوں، یورپ سے آیا ہوں، سر خان کو ووٹ دینے آئے. یعنی ضد کیا ہوا تھا لوگوں نے کہ ہم نے دینا ہے. آپ بتائیں سمبل کیا ہے، آپ کے نیچے صوبائی اسمبلی کے ممبر کون سے ہیں، ان کے بتائیں سمبل کیا ہے. تو وہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے. یہ واحد الیکشن میں نے دیکھا ہے جس میں لوگ خود آ کر پاکستان کی عوام ڈھونڈ رہی تھی سمبل بھی اور کینڈیڈیٹ کو بھی، اور انہوں نے یہ مسترد کی کہ نہ تو عمران خان دہشت گرد ہے، نہ عمران خان جو ہے وہ خائن ہے، اور نہ ہی عمران خان بدچلن ہے. انہوں نے واضح ورڈکٹ دیا عمران خان کے حق میں. رائٹ، اور سر پبلک نے ورڈکٹ دیا، اور اب کورٹس آف لا جہاں سے عمران خان صاحب کو ضمانت ملی، ابھی آپ نے جسٹس جہانگیری کے ذکر کیا، سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پہ کیمپین چلائی جا رہی ہیں، اور کس طرح سے ملائن کرنے کی ان ججز کو جو ہے کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ کوسا صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے. لیٹس سی معاملات کس طرح سے آگے آنے والے دنوں میں انفولڈ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کل کا دن انتہائی اہم ہے، مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ، اور دوسری طرف عدت میں نکاح کیس جیسا غلیظ ترین کیس، اس کا بھی فیصلہ کل آنا ہے. لیٹس سی کس طرح سے ڈے انفولڈ ہوتا ہے. بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان بار کاؤنسل کے چند معزز ممبران نے جو ریسنٹ ایس آر او ہے جس میں اختیارات دیے جا رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کو کالز میسیجز ٹریس ٹیپ کرنے کے، اس پر پی بی سی کے جو ممبرز ہیں ان کا کیا موقف ہے. ریزولوشن تو 2 روز قبل ہم نے دیکھی کہ آئی، لیکن ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد.